ضرورت کیا تھی. تو اس میں نے گوشگزار کیا تھا کہ انسان کو یہاں فار دی ٹائم بینگ کچھ وقت کے لیے بھیجا گیا تھا، اور چونکہ یہاں ٹیسٹ کیس کے طور پر آیا تھا، تو اللہ جل شانہ نے انسان کو اس ٹیسٹ میں کامیابی کے لیے جو ایک بڑا سورس آف نالج دیا تھا وہ تھی عقل. اچھا، عقل کو جو دی تو عقل کو کام کے لیے اللہ نے ہیلپنگ ایلیمنٹ دیا، وہ تھے حواس. اب حواس نے اور عقل نے مل کر اس نظام کائنات میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی، یعنی اپنی ضرورت کے مطابق مادی آسائشیں مہیا کی. پھر بات کر رہا ہوں کہ عقل کو جب حواس دیے گئے تو اس لیے دیے گئے تھے کہ انسان اس مادی کائنات میں جس میں وہ کچھ وقت کے لیے آیا ہے یا بھیجا گیا ہے، وہ یہاں اپنی زندگی کے لیے مادی آسائشیں مہیا کرے. لیکن انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ فلسفے کی ایک ٹرم ہے فینامینا اینڈ نامینا. فینامینا کا مطلب ہوتا ہے کہ نظر کیا آ رہا ہے، اور نامینا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو مثال کے طور پر ہم ٹی وی پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ فینامینا ہے. اس پر پروگرام کے پیچھے کن کن لوگوں نے کام کیا، کیسے سیٹنگ ہوئی، یہ نامینا ہے. تو عقل جو تھی وہ حواس کی مدد سے اس فینامینا میں بڑی مؤثر تھی، اس لیے کہ فینامینا سے اس نے اپنے مادی آسائشیں حاصل کرنی تھی. لیکن انسانیت کی تکمیل یہ نہیں تھی سر. انسانیت کی تکمیل اصل تھی انسانی رویوں کو پالش کرنا. انسان کی کامیابی جو تھی اصل انسانی رویوں کو ٹرینڈ کرنے میں تھی، انسانی رویوں کو مثبت کرنے کے لیے تھی. اب ان انسانی زندگی کے پہلا پہلو مادی پہلو میں کائنات کا عقل نے اور حواس نے مادی دنیا میں کام کیا. لیکن جہاں تک انسان کے رویوں کی بات تھی اور جو کہ اصل مقصود اور محمود تھا، تو ان رویوں کی اصلاح جو تھی وہ عقل اور حواس کی بنیاد پر ممکن نہیں تھی، کیونکہ عقل اور حواس یہاں کام کر ہی نہیں سکتے تھے. یہ اس کائنات کا ایک نامینا تھا کہ جہاں عقل بھی بے بس تھی، شعور بھی بے بس تھا، حواس بھی بے بس تھے. ٹھیک ہے نہیں. تو اس کائنات کے لیے، اس نامینا کے لیے پھر اللہ جل شانہ نے انسانی عقل کی رہنمائی کے لیے منصب نبوت قائم کیا. مادی کائنات میں یار یہ باتیں دماغ میں رکھا کرو، کل کو کہیں وہ کسی الو کے پٹھے سے واسطہ پڑ گیا تو کہاں کیا کرو گے. آج کل ہمارے ارد گرد تو اتنا مطلب اسلام کے خلاف اینٹی اسلام پروپیگنڈا ہے کہ انسان سوچ کر پریشان ہو جاتا ہے. ابھی صبح ایک صاحب نے فون کیا کہ جی وہ جو حدیث ہے